نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے بعض کو بعض پر روزی کے معاملات میں فوقیت دی، بڑائی دی۔ کسی کو روزی زیادہ دی گئی، کسی کو کم۔ جسے زیادہ دی گئی یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور جسے کم روزی دی گئی یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ روزی کا زیادہ ہونا کم ہونا یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ اس سے راضی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، پس وہ لوگ کہ جنہیں فضیلت دی گئی، بِغَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، وہ اپنی روزی کو، اپنے مال کو اپنے غلاموں میں تقسیم اس طرح نہیں کرتے، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ کہ وہ آپس میں برابر ہو جائیں، بلکہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو جو کچھ بھی دیں گے، ہر کوئی یہ کہے گا کہ اس غلام کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ آقا نے دیا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ دیا یہ عطائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ذاتی ہے، تو ذاتی اور عطائی میں کبھی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو جب فرشتہ، نبی اور ولی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا، تو اے مشرکین مکہ ذرا غور کرو کہ یہ بے جان پتھر، یہ بت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، وہ آپس میں برابر ہو جائیں، آقا اور غلام دونوں برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے ہی جوڑے بنائے، کسی کو مؤنث پیدا کیا، کسی کو مذکر پیدا کیا، اور پھر تمہارے جوڑے بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے پیدا فرمائے بنینا اولاد، وحفدتن اور پوتے نواسے، کہ پوتا ہونا یا نواسا جو ہے وہ بھی تو اولاد ہی ہے، حفدتن پوتے نواسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں شکر کرنا چاہیے، نہ تو تم نے اپنی اولاد کی آنکھیں بنائی ہیں نہ کان بنائے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی اولاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ اولاد دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان اولاد کا سلسلہ نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کوئی خرابی بھی نہیں ہے، تو ڈاکٹر پھر مجبور ہو کر یہی کہتا ہے اللہ کی مرضی۔ یہاں پر بندے کی بے بسی اور اللہ رب العالمین کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے تو اولاد ہوتی ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اولاد نہ ہو تو عورت کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، یا صرف بیٹیاں ہوں تو عورت کا کوئی قصور نہیں کہ جس کی وجہ سے عورت کو منحوس سمجھا جائے۔ اس طرح کی باتیں کہنا مسلمان کے دل کو دکھانا ہے اور جہنم میں جانے والے کام ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ روزی دی۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا وہ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ بات آپ سن چکے کہ فرشتے کو، ولی کو، نبی کو اللہ نے کیسی کیسی قدرتیں دی ہیں۔ اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے رہ کر پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور ایک وقت میں، ایک سیکنڈ میں اگر ہزاروں لوگوں کی روح قبض کرنی ہو تو ہزاروں جگہ پر آپ موجود ہوتے ہیں، ہر ایک آپ کی نگاہ کے اندر ہے۔ اس قدر طاقتیں ہیں فرشتوں میں، انبیاء میں، اولیاء میں، مگر پھر بھی وہ خدا نہیں ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے۔ یہ طاقتیں اللہ نے دی ہیں اور باذن اللہ طاقتیں ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بت تو کچھ بھی نہیں رکھتے، یہ تو بے جان ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، خود انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو ان کی پوجا کرنے والا کتنا بے عقل ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، وہ ان کے لیے آسمان و زمین کی روزی میں سے کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہے۔ روزی دینے والا حقیقی مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ بت تو ظاہری طور پر بھی کوئی چیز نہیں دے سکتے، مجازی طور پر بھی کوئی چیز نہیں دے سکتے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس اللہ کے لیے برابر والے مثل قرار نہ دو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالی مثال بیان فرماتا ہے ایک غلام کی جو مملوک ہے، کسی آقا کی قید میں ہے، لا يقدر علی شیء، وہ خود اپنے کام پر قادر نہیں ہے، ومن رزقناہ، اور جو ہم نے اسے روزی دی، منا، ہماری طرف سے، رزقا حسنا، اچھی روزی، فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ چھپا کر اور ظاہری طور پر اسے خرچ کرتا ہے، هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک تو مالدار ہے جو آقا ہے، اللہ نے اسے روزی دی، وہ دن رات وہ روزی خرچ کرتا ہے، اور ایک غلام ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ ایک پائی بھی کسی کو نہیں دے سکتا، تو بتائیے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیاوی اعتبار سے دونوں برابر نہیں۔ حالانکہ غلام کو بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور آقا کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آقا اور غلام جب دونوں برابر نہیں ہے تو پھر مخلوق اور خالق دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مخلوق کو اللہ کے مد مقابل سمجھنا اور خدا سمجھنا، الہ سمجھنا، معبود سمجھنا کتنی بڑی نادانی ہے کہ مخلوق کو جو بھی طاقت ہے، قدرت ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے، تو اللہ کی عطا سے جو ملا وہ اللہ سے لے کر دوسروں کو دینے والا یہ اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ عبادت تو صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ یہاں پر مشرکین کو چوٹ ہے کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تو ظاہری طور پر بھی کچھ نہیں دے سکتے، اگر ظاہری طور پر بھی کوئی کچھ دے سکتا ہوتا، جیسے فرعون ہے، فرعون ملک کا بادشاہ تھا، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، سب کچھ دے سکتا تھا دنیاوی اعتبار سے، لیکن پھر بھی وہ خدا تو نہیں ہے، اسے خدا سمجھنا، الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، اس کی پوجا کرنا یہ تو حرام ہے۔ اسے جو طاقت دی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو جب اس کی پوجا حرام ہے تو ایک بے جان پتھر کی پوجا کس قدر بے عقلی کی باتیں ہیں، اور عام بادشاہ سے زیادہ طاقتیں ولیوں میں ہیں، اس سے زیادہ طاقتیں فرشتوں اور انبیاء میں ہیں۔ تو جب یہ طاقتیں ہیں پھر بھی عقیدہ یہی ہے باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بار بار کیا فرماتے ہیں؟ میں مردے زندہ کرتا ہوں، مریضوں کو شفا دیتا ہوں، پھر کیا فرماتے ہیں؟ باذن اللہ۔ یہ طاقتیں مجھے کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین، اللہ تعالیٰ دو مردوں کی مثال بیان فرماتا ہے، احدهما ابکم لا يقدر على شیء، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، بول ہی نہیں سکتا، وهو کل علی مولاه، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، یعنی ایسا غلام جو گونگا ہے اور وہ گونگا بھی ہے اور کسی کام کا بھی نہیں ہے تو آقا پر بوجھ ہے، بیکار ہے۔ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اس کا آقا جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے، جہاں بھی جاتا ہے وہ کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا بلکہ نقصان کر کے آتا ہے۔ هل یستوی ہوا، کیا یہ غلام اس کے برابر ہے؟ ومن یأمر بالعدل، کہ جو کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ مراد یہ کہ کافر اور مومن برابر نہیں ہے، یہ بیکار قسم کا غلام اس سے مراد کافر ہے، اور انصاف کا حکم دینے والا اور سمجھدار اس سے مراد مومن ہے، تو مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔